قارون نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے میں کوتاہی کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین کے اندر دھنسا دیا. تو اب دیکھیے کہ ان گناہوں کی وجہ سے زلزلوں کا آنا عام ہو جائے گا. آپ یہ مت سوچیں کہ زمین کے اس حصے میں تو زلزلے نہیں آتے. جب شرعی وجوہات ہوتی ہیں تو کسی بھی زمین کے ٹکڑے کو اللہ تعالیٰ ہلا سکتے ہیں. پرانے فالٹس جو ہزاروں سال پہلے کے خاموش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دیتے ہیں. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ زلزلہ آئے تو کیا کریں؟ چنانچہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الجواب الکافی میں لکھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوب لکھا اپنے گورنروں کو کہ جب بھی تم زمین میں زلزلہ محسوس کرو تو تم اللہ تعالی کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کرو، میدان میں نکل کر اللہ کے سامنے گریہ زاری کرو، دعا کرو اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ دو. علماء نے لکھا ہے کہ ایسے وقت میں دعائیں پڑھنی چاہیے جو انبیاء کرام نے پڑھی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مصیبتوں سے نکالا تھا. مثال کے طور پہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان سے مصیبت کو ٹال دیا تھا. تو یہ زلزلہ بھی ایک مصیبت ہوتی ہے. ایسے وقت میں اس دعا کو پڑھ لینے کا فائدہ. اور بعض علماء نے لکھا کہ سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا مگر قوم نے کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نہیں، حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے تو انہوں نے وہاں پر ان الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے آہوزاری کی تھی. اللہ رب العزت نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا. اسی طرح انسان کسی مصیبت کے پیٹ میں پھنس جائے تو ان کلمات کو پڑھنے کے لیے اس مصیبت کی مچھلی کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو نکال دیتے ہیں. در مختار کتاب الکسوف میں لکھا ہے کہ اگر زلزلہ آئے صلی الناس فرادا فی منازلہم، لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں الگ الگ نماز پڑھیں. وَإِن شَاءُوا دَعَوْا، اور اگر وہ چاہیں تو دعا کریں. وَلَمْ يُصَلُّوا، اگر نماز نہیں پڑھ سکتے. وَالصَّلَاةُ أَفْضَلُ، لیکن نماز پڑھنا افضل ہے. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاة، نبی علیہ السلام کو جب بھی کوئی امر پیش آتا تھا تو وہ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے. ایک اور بھی سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب زلزلہ آتا ہے تو اکثر لوگوں کو دیکھا کہ کمروں سے نکل کر باہر کھلی فضا میں آتے ہیں. اب کیا کرنا چاہیے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا. بعض لوگ اسے اچھا سمجھتے ہیں، بعض توکل کے خلاف سمجھتے ہیں. شریعت کا حکم کیا ہے؟ تو در مختار کتاب الفرائض میں ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسی جگہ پر تھا اخذتہ الزلزلہ فی بیتہ، اگر زلزلہ اس کو آیا اور وہ گھر میں تھا، ففر الی الفضاء، اور وہ نکل کے کھلی فضا میں آ گیا، لا یکرہ، اس میں کوئی کراہت نہیں، بل یستحب، بلکہ یہ بہتر ہے، مستحب ہے، لفرار النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الحائط المائل، کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ جھکی ہوئی دیوار کے پاس سے گزرنے لگے تھے تو آپ تیزی سے اس کے نیچے سے الگ ہو گئے. تو جس طرح گرتی دیوار کے نیچے سے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہٹ گئے تھے،
زلزلے کے وقت میں کمرے سے ہٹ کے کھلی فضا میں آ جانا یہ بھی مستحب کہلائے گا. مگر ایک بات اور سمجھیے کہ جن لوگوں پہ یہ زلزلہ آیا وہ ہم سے زیادہ برے نہیں تھے، ہم ان سے زیادہ نیک نہیں ہیں. بس یہ ایک تکوینی فیصلہ تھا کہ زمین کے اس ٹکڑے کو اللہ نے جھنجھوڑ دیا اور ہمیں اللہ نے زندہ رکھا عبرت حاصل کرنے کے لیے. ہمیں اللہ نے زندہ رکھا سبق حاصل کرنے کے لیے. اگر تو ہم سبق حاصل کر لیں گے تو ہمارا فائدہ، اور اگر حاصل نہیں کریں گے تو بالآخر جانا تو ہم نے بھی ہے. زندگیوں کو بدلنے کی نیت کر لیجئے. یہ زلزلہ جو آیا ان جگہوں کو جا کر لوگوں سے ملنے کے موقع ملا، انہوں نے جو حال احوال سنائے وہ تو عجیب تھے. اس لیے کہ کچھ زلزلے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں مکان اچھے بنے ہوں تو وہ بچ جاتے ہیں، اور کچھ زلزلے ایسے ہوتے ہیں کہ مکانوں کا اچھا بننا اس میں کوئی معنی ہی نہیں رکھتا. وہ کیسے؟ عام طور پر زلزلے دائیں بائیں آتے ہیں اور جھٹکے دیتے ہیں مکانوں کو، تو جو کنکریٹ کے بنے ہوئے، سٹیل کے بنے ہوئے اچھے مکان ہوتے ہیں وہ ود سٹینڈ کر جاتے ہیں. مگر یہ تو زلزلہ عجیب تھا. یہ زمین اوپر نیچے ہو رہی تھی، اوپر نیچے. چنانچہ ایک شخص نے خود یہ بتایا کہ جب زلزلہ آیا تو یکدم زمین ایسے بن گئی جیسے کپاس کی طرح ہوتی ہے، اور میں اپنی گردن تک زمین کے اندر دھنس گیا. اور جب دوسری ویو آئی تو زمین نے مجھے اچھال کے باہر نکال دیا، اور اس طرح اللہ نے مجھے اس میں سے بچا لیا. چنانچہ ہم نے مسجدیں دیکھیں، 3 منزلہ مسجد تھی، اور اب اس کی آخری چھت زمین کے اوپر پڑی نظر آتی تھی. پوری کی پوری مسجد زمین کے اندر گڑ گئی تھی. یعنی جیسے کسی کیل کو کوئی شخص ٹھوکر لگا کر، ضرب لگا کر زمین میں گاڑ دیتا ہے، اس طرح پورے کے پورے مکان زمین کے اندر دھسا دیے گئے. اب ایسے میں مکان کیا کریں گے؟ چنانچہ ہمارے ایک عالم ہیں، قریبی تعلق والے، بہت ہی عزیز ہیں، وہ اپنے گاؤں میں گئے کہ میں والدین کا جا کے پتہ کروں. ان کو ایک دن پورا لگا اور ان کو اپنا گاؤں ہی کہیں نہیں ملا. وہ حیران تھے، میں نے زندگی گزاری یہاں، میرا گاؤں کہاں؟ بالآخر وہاں کے کسی بندے نے کہا کہ یہ جو 2 پہاڑ ہیں تم یاد کرو، ان کی چوٹیاں تمہیں جانی پہچانی نظر آتی ہیں. اس نے کہا یہ 2 پہاڑ دونوں قریب ہو گئے اور پوری کی پوری بستی ان پہاڑوں کے نیچے دب گئی. چنانچہ اس عالم کے 325 رشتہ دار اس میں فوت ہو گئے. اب بتائیے، چند منٹ کا زلزلہ اور ایک بندے کے 325 رشتہ دار دنیا سے چلے جاتے ہیں. ہمارے ہاں ایک بچی جامعہ میں پڑھتی ہے، اس کے ماں باپ، بہن بھائی، ان کے چھوٹے بچے جتنے بھی تھے، سارے کے سارے اپنے گھر سمیت زمین کے اندر چلے گئے. اب وہ اکیلی بچی دنیا میں موجود ہے. یہ عبرت کی باتیں ہیں ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کہ ہم ذرا آنکھیں کھولیں کہ ہمارے ساتھ بھی کیا معاملہ پیش آ سکتا ہے. چنانچہ ہمارے قریبی تعلق والے ایک دوست ہیں، یہ واقعہ ان کی کزن کے ساتھ پیش آیا. وہ ماشاءاللہ جوان العمر ہیں، ایک میجر کی بیوی ہیں. کہتی ہیں کہ میری ایک بیٹی ہے کوئی 4 سال کی، اور اللہ نے ایک بیٹا دیا، وہ ابھی 2-3 ماہ کا تھا. چنانچہ وہ، اس کا میاں اور دونوں بچے ایک ہی ڈبل بیڈ کے اوپر سو رہے تھے
تو وہ کہتی ہیں کہ اچانک چھوٹا بچہ ہلا جلا اور رویا جیسے اس کو فیڈ کی ضرورت ہوتی ہے. گو مجھے بہت نیند آئی ہوئی تھی مگر ماں تھی. میں اس نیند میں سے اٹھی کہ میں اپنے بچے کو فیڈر دوں. اچانک میری نظر جو ساتھ والی دیوار پر پڑی تو مجھے اس میں ایک دراڑ پڑتی نظر آئی. میں نے فوراً اپنے میاں کو جگایا کہ یہ دیوار میں کیا ہو رہا ہے. وہ اٹھا اور اس نے دیکھا تو وہ کہنے لگا یہ تو دیوار میں دراڑ آ رہی ہے اور کمرہ گر جائے گا. چنانچہ اس نے بیٹی کو اٹھایا, میں نے چھوٹے بیٹے کو اٹھایا. جیسے ہی ہم اپنے کمرے سے باہر نکلے پیچھے ہمارے کمرے کی چھت زمین پر آ گئی. ہمارے سامنے بالکونی تھی, وہ بالکونی کی چھت بھی زمین پر آ گئی. ہم درمیان میں ایک جگہ پر ٹریپ ہو گئے. میرے میاں نے ایک بڑی اینٹ اٹھائی اور کھڑکی کو دے ماری. جیسے ہی کھڑکی ٹوٹی تو اس نے باہر چھلانگ لگائی اور مجھے کہا کہ جلدی سے مجھے بچے پکڑاؤ. وہ کہتی ہے میں نے بیٹے کو پکڑایا, اس نے لیا اور زمین پہ ڈال دیا, پھر بیٹی کو زمین پہ ڈال دیا. میرے لیے اب کھڑکی سے چڑھ کے اترنا ذرا مشکل ہو رہا تھا. اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کے کھینچا, بازوؤں سے پکڑ کے کھینچا اور بالآخر جیسے میں باہر گئی جس بالکونی میں ہم کھڑے تھے وہ چھت بھی زمین پر آ گئی. میں نے بیٹے کو اٹھایا, میرے میاں نے بیٹی کو اٹھایا اور ہم وہاں سے بھاگے, مگر ہم سے بھاگا نہیں جا رہا تھا. ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے 20-20 کلو کا وزن ہمارے پاؤں کے ساتھ باندھ دیا ہے. پاؤں اٹھانا مشکل تھا. وہاں زمین کی گریویٹیشنل فورس بڑھ چکی تھی. وہ کہتے ہیں کہ میرا خاوند فوجی تھا, میجر تھا. وہ مجھے کہتے ہیں کہ آج تو قدم اٹھانا مشکل ہو رہا ہے. کہنے لگے ہم مشکل سے 50 قدم اس جگہ سے پیچھے ہٹے ہوں گے کہ جب پیچھے مڑ کے ہم نے دیکھا تو جتنی بستی ہماری تھی ساری کی ساری کے مکانات زمین کے اندر چلے گئے تھے. ہمیں فقط زمین نظر آ رہی تھی, کوئی مکان نظر نہیں آ رہا تھا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں کہ بندو تم اسی دنیا کی زندگی پہ مست ہو چکے ہو اور میرے حکموں کو تم توڑتے پھرتے ہو. میں اگر حکم دوں تو تمہاری ساری زندگی کی سہولتیں ایک لمحے کے اندر ختم ہو جائیں گی. تم اپنی بے بسی اور بے کسی کا خیال رکھو. تم اس عظیم پروردگار کے حکموں کو توڑتے ہو جس کے ہاتھوں میں زمین اور آسمان کی تنابیں ہیں. چنانچہ ایسا بھی ہوا کہ کئی بڑی ملٹائی سٹوریڈ بلڈنگ تھیں وہ زمین پر آ گئی. تو یہ جتنے بھی زمین میں جانے والے لوگ تھے یا مرنے والے تھے یہ سب برے نہیں تھے. آپ حیران ہوں گی کہ 7 دن کے بعد ایک ٹاور گرا, اس کے اندر سے ایک 18 یا 16 سال کا نوجوان اس کو نکالا گیا اور اس نے نکلتے ہی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. لوگوں نے پوچھا کہ تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں؟ وہ کہنے لگا کیوں؟ جب میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں تو زندگی اور موت کا مالک میں اسی کو سمجھتا ہوں. میں پھنس گیا تھا نیچے ملبے میں, مگر میں نے دل میں سوچ لیا تھا میرے مولا کو میری موت مطلوب ہے تو میں مرنے کے لیے راضی ہوں, اور اگر اس کو بچانا مطلوب ہے تو میرا اللہ مجھے بچا دے گا. ایک دیکھیے جوان بچے کا ایسا یقین ہے اور وہ بھی ملبے کے اندر دھسا ہوا ہے. چنانچہ ایک بزرگ 10ویں دن بعد ملبے سے نکالے گئے جن کی عمر 85 سال تھی, اور 85 سال کی عمر میں جب ان کو نکالا تو بہت ان پر کمزوری تھی, اور وہ کہنے لگے ان 10-11 دنوں میں نہ میرا کوئی روزہ قضا ہوا نہ میری نماز قضا ہوئی. میرے پاس گھڑی تھی, میں وقت کے حساب سے روزے کی نیت بھی کر لیتا تھا, افطاری کی نیت بھی کر لیتا تھا,
اور اپنے وقت پہ تیمم کر کے میں نماز بھی پڑھ لیتا تھا۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ یہ لوگ زمین کے اندر جن کو دھسا دیا گیا، مکان گرا دیے گئے، یہ لوگ ہم سے زیادہ برے نہیں تھے، بلکہ کتنے ہم سے زیادہ بہتر تھے، کتنی پاک دامن عورتیں تھیں، کتنے نیکوکار لوگ تھے، مگر اللہ کا تکوینی فیصلہ تھا زمین کے اس ٹکڑے کو ہلانا جہاں برے چلے گئے وہاں نیک بھی ساتھ چلے گئے۔ کیا ان حالات و واقعات کو سن کر ہم اپنے دل میں یہ نیت کر سکتے ہیں کہ ہم بھی آج اللہ تعالی کی نافرمانیوں سے سچی توبہ کرتے ہیں؟ اگر ہم اتنے بڑے بڑے واقعات کو دیکھ کر اور سن کر پھر بھی ہم بات کو نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی آخرت کو برباد کرنے پہ تل گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ ہر سال اللہ تعالیٰ ایک یا دو دفعہ دکھا دیتے ہیں، کہیں سونامی آ جاتا ہے، کہیں فلاں قسم کا طوفان آ جاتا ہے، کہیں زلزلہ آ جاتا ہے، یہ سب اللہ نشانیاں دکھا رہے ہیں۔ لوگو جاگو جاگو، تم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہو اور تمہارے آگے جانے کا وقت قریب آ چکا۔ آج ہم اپنے دلوں کو جھانک کے دیکھیں تو دل نفرتوں اور عداوتوں سے بھرے پڑے ہیں، کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بغاوت کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرتے۔ آج کا انسان دوسرے انسان کو کھا جانے کے لیے تیار ہے۔ ایسی صورت میں پھر اللہ رب العزت انسانوں کو جھنجھوڑتے ہیں۔ آپ سوچئے یہ جو زلزلہ آیا، کتنے مویشی تھے وہ بھی دنیا سے چلے گئے، کتنی زراعت تھی وہ بھی زمین کے اندر چلی گئی، کتنے نیک لوگ تھے وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں عبرت کی نظر سے ان حالات کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔